کسی نے پوچھا سلمان مسجد سے آ رہے ہو، کوئی ہے مسجد میں؟ کہا میں نہیں جانتا. اچھا میں نہیں جانتا، بیٹھے تمہیں میں جانتا نہیں. اب وہ گئے تو دیکھا نبی بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں. تو کہا آپ بڑی تعریف کرتے ہیں سلمان کی. ہم نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہہ دیا ہم نہیں جانتے. تو کہا کیوں نہیں جانتی؟ تو وہی بتائیں گے. ان کو بلایا جائے. سلمان بلائے گئے. کہا تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے؟ کہا سر آپ ہی نے تو کہا تھا یا ہمیں خدا جانتا ہے یا علی جانتے ہیں. علی کو یا ہم جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے. تو جو آپ نے کہا تھا اسی کی ترجمانی ہم نے کر دی. کون ہے کہ جو آپ کے وجود کی اہمیت، آپ کی فضیلت کو گھیر سکے، آپ کی فضیلت کا اندازہ کر سکے؟ ایک صلوات بھیج دو محمد علی. تو اب ظاہر یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے بہت ہی سینٹرل ہے، بہت ہی وہ ہے، اسی کے اوپر ساری عمارت انسان کی کھڑی ہوتی ہے، اس کی طرف متوجہ. یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن وہ ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو اپنی، گویا امام حسین نے اپنی قربانی سے اور اس میں جو حکمتیں ڈالیں، تمام حکمتوں سے ایسا پردہ اٹھایا ہے کہ آخرت کے اوپر کسی کو شک نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال اس کے خلاف ہوتی ہے. تو ایک صاحب نے کتاب لکھی اسی کے خلاف، اور یہی سب کہ یا تو ہمیں آخرت کا ایک ذرا سا مشاہدہ کرا دیا جاتا، اس لیے کہ ہم تو اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے آبزرویشن میں آ جائے. تو ایک جھلک دکھا دی جاتی، مشاہدہ کرا دیا جاتا تو ہم مان لیتے آخرت کو. اور یا ہمارا کوئی آدمی اگر آخرت گیا ہے تو اس کو ذرا واپس کر دیتے کہ وہ آ کے رپورٹ دے دیتا. جب اللہ نے نہ یہ کیا نہ وہ کیا تو ہم کیوں آخرت کو مانیں؟ یہ ہم آخرت کو کیوں مانیں؟ اس لیے کہ ہم عادی ہیں اسی چیز کو ماننے کے کہ جو کہیں سے ہمارے آبزرویشن کو چھو لے. ٹھیک ہے بہت سے ذرات ایسے ہیں کہ جو مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نیکڈ آئی سے ہم کیا اسے دیکھیں گے، لیکن وہ اپنے اثرات کسی اسکرین پر ڈالتے ہیں تو ہم اس کے وجود کے اوپر ایمان لے آتے ہیں. لہذا آخرت کو بھی اسی طریقے سے اس کی کوئی جھلک کسی پردے پہ آ جاتی تو ہم مان لیتے آخرت. لیکن یہ سب کچھ نہیں. پروردگار عالم نے کہا کہ تم جس آخرت کا انکار کر رہے ہو، جس آخرت کا انکار کر رہے ہو، ہم نے اس دنیا میں کسی کو بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ ایسے سسٹم سے بھیجا، ایسے نظام سے بھیجا کہ وہ پلٹ کے کبھی آخرت کا انکار کر ہی نہیں سکتا. بہت سے سسٹم تھے ہمارے، ہم براہ راست زمین سے پیدا کر دیتے، ہم حیات کا ایک درخت پیدا کر دیتے، جب پکتا پھل تو ٹپکتا، انسان رینگنے لگتا زمین پہ. ہم سمندر سے ابر حیات پیدا کرتے، وہ بوند کی شکل میں زمین پر گرتا اور انسان چلنے لگتے. اتنا یاد رکھو کہ ہم کسی سسٹم کے پابند نہیں ہیں، اس لیے کہ پابند ہوتے تو خدا نہیں ہو سکتے تھے. ہم سسٹم کے خالق ہیں. خالق ہونا اور ہے، پابند ہونا اور ہے. لہذا ہم جب پابند نہیں ہیں، جب خالق ہیں، تو تمہیں سوچنا چاہیے کہ ایک ہی سسٹم سے دنیا میں کیوں لایا، لانے والا کیوں لایا؟ تو اسی لیے لایا کہ تم پلٹ کے کبھی آخرت کا انکار نہ کر سکو. اس نے اس بڑے گھر میں لانے سے پہلے ایک چھوٹے گھر میں تمہیں لا کے رکھا، اور اس گھر میں زندگی کے جتنے آثار تھے ان سب کو اکٹھا کیا. اگر زندگی گروتھ کا نام ہے، بڑھنے کا نام، تو تم اس چھوٹے سے گھر میں جس کو شکم مادر کہتے ہیں اس میں بڑھ بھی رہے تھے. اگر زندگی کچھ کھانے پینے کا نام ہے تو تم کچھ کھا پی بھی رہے تھے. اگر زندگی حرکت اور موومنٹ کا نام ہے
تو موومنٹ بھی ہو رہا تھا. اگر زندگی دل کی دھڑکن کا نام ہے تو اس چھوٹے سے مکان میں تمہارا دل بھی دھڑک رہا تھا. تو ہم نے سارے آثار جمع کیے اور اس چھوٹے سے مکان میں تمہاری رہائش کی مدت کو ہم نے فکس کر دیا. تمہاری رہائش کی مدت کو معین کر دیا، ہم نے فکس کر دیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ جس دن وہ مدت جو ہے، جتنی دن مکان میں اس رہنا ہے چھوٹے سے شکم مادر میں، جس لمحے وہ پوری ہو جائے وہی لمحہ جو ہے عربی میں وفات کہلاتا ہے. وفات کے معنی مرنے کے نہیں ہوتے، وفات کے معنی کسی پیریڈ آف ٹائم کا پورا ہو جانا. وفا کے معنی پورا ہونا، عہد کا پورا ہونا، ایفاء عہد کہا جاتا ہے. تو وفات کے معنی موت نہیں ہوتی تاکہ وہ پورا ہو جائے. اور جیسے ہی تمہیں وفات دے دیں ہم، جیسے ہی وہ مدت پوری ہو، تمہاری وفات ہو، ویسے ہی انتقال ہو جائے تمہارا. اب وہ مکان ہے منتقل، انتقال معنی بھی موت نہیں ہوتا. انتقال معنی ایک جگہ سے منتقل ہو کے دوسری جگہ چلانا. تو تم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں آیا مگر یہ کہ وفات کا بھی تجربہ لے کے آیا، انتقال کا بھی تجربہ لے کے. اور ہر آنے والا وفات بھی پا چکا ہے اور انتقال بھی اس کا ہو چکا ہے، تب آیا اس دنیا میں. اب یہاں تم رہو، وہاں کی مدت فکس تھی، سب جانتے تھے، لیکن یہاں کی مدت کو ہم بتائیں گے نہیں، جب جی چاہے گا اٹھا لیں گے. لیکن تجربہ تمہیں وفات کا بھی دے دیا، کبھی نہ کبھی یہاں بھی وفات ہوگی اور کبھی نہ کبھی یہاں بھی انتقال ہوگا. تو جیسے پہلے انتقال میں ایک ایسے جہان کے بارے میں ہم نے لا کے رکھ دیا کہ جس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ویسے جب یہاں انتقال ہوگا تو ایک ایسا جہان ہوگا کہ یہاں رہتے ہوئے تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. لیکن یہ طے ہے کہ ایک جہان ہوگا، اور اسی کے لیے ہم نے انبیاء کو، مرسلین کو لگایا کہ وہ آخرت سے برابر تمہیں آگاہ کرتے رہیں. تو بس آخر کلام میں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تاریکیوں سے تمہیں نکالے، اور مرسلین کا یہی وظیفہ ہے، یہی کام ہے، یہی ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تمہیں ان اندھیروں سے نکالیں جن اندھیروں کو سے نکالنے والا کوئی دنیا میں کوئی ادارہ نہیں، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں جو اندھیرے پھیلے ہوئے ہیں ان کے 3 بڑے بڑے سورسز ہیں. پہلا سرچشمہ، پہلا سورس جو ہے، اسے اپنے خدا کے بارے میں علم نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت سی چیزوں کو شریک کر دیتا ہے، اور اس وجہ سے ایک بہت بڑا اندھیرا دنیا میں شرک کی وجہ سے پھیلا ہے. شرک سے بہت بڑا اندھیرا پھیلا ہے، بہت سے لوگ مبتلا ہیں اس میں. دوسرا ذریعہ جو ہے، دوسرا سبب جو ہے ظلمات کا اور تاریکیوں کا، وہ یہ ہے کہ انسان اس رابطے کو کہ جو اللہ سے بندوں کو ملاتا ہے، اسی رابطے کا اصطلاحی نام نبوت و رسالت ہے، اس کا انکار کرتا ہے. تو انکار رسالت و نبوت سے بہت سے اندھیرے پھیلا، بہت سے دنیا میں پھیل گئے. تو کچھ اندھیرے وہ ہیں جو شرک سے ابل کے اور چھا گئے، کچھ کفر سے ابل کے چھا گئے، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے کفر کے اوپر اور ایمان کا جعلی پردہ ڈال دیا ہے، جس کو اصطلاحاً نفاق کہا جاتا ہے. تو یا کچھ اندھیرے وہ ہیں کہ جو شرک سے پیدا ہوئے، کچھ اندھیرے وہ ہیں جو کفر سے پیدا ہوئے، کچھ اندھیرے وہ ہیں کہ جو نفاق سے پیدا ہوئے. اور ہم نے جن کو بھیجا، انا ارسلنا موسیٰ بھی ایک رسول سے، کاہے کے لیے بھیجا؟ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور،
کہ موسیٰ جاؤ اور اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالو اور نور کی طرف۔ پورے قرآن کریم میں کہیں نور کی جمع نہیں ملے گی، کبھی یہ لفظ جو ہے پلورل میں استعمال نہیں کیا گیا، جہاں بھی استعمال کیا گیا ہمیشہ سنگلر نور، انوار کہیں نہیں ملے گا پورے قرآن کے۔ ہاں ظلمات کی تو خود ہے یہ جمع، ظلم کے معنی اندھیرا، ظلمات کے معنی بہت سے اندھیرے۔ ایک موقع آیا تھا جہاں پلورل استعمال ہو سکتا تھا، وہاں بھی قرآن مجید نے جمع لفظ نہیں استعمال کی، وہاں بھی کیا نور علی نور، وہاں بھی واحد استعمال کیا، نور پر نور۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ نور کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ روشنی کیا ہے کہ جس کی طرف 1,24,000 انبیاء، 313 مرسلین، اس کے بعد 5 اولو العزم پیغمبر، اس کے بعد ائمہ، اتنا جہاں فورس لگا ہوا ہے ظلمات سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے، وہ کون سا نور ہے جس کی طرف سب لے جانے کے لیے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے اصل میں۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اگر تم غور کرو گے تو اس دنیا میں تمہارے دشمن بہت ہیں، تمہارے دشمن بہت ہیں، تمہارا دوست بھی دوست ہے، لیکن کچھ بھروسہ نہیں کہ اس میں وہی اخلاص پایا جاتا ہے کہ جو دوستی کے اخلاص ہے کہ نہیں۔ سب مشکوک ہیں، جتنے رشتے ہیں، تمہاری اولاد، تمہاری ازواج، یہ سب جو ہے وہ آزمائش ہے۔ خود تم اپنے دشمن ہو، تمہارا نفس تمہارا دشمن ہے۔ یہ نفس جو ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ جو سیٹ ہے تمہاری ذات کی، جو تمہارا سیلف ہے، وہ تمہارے اوپر حکم چلاتا رہتا ہے، تمہیں حکم دیتا رہتا ہے، تو یہ جو ہے یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ امر کرتا ہے مگر بالسوء، برائی کے ساتھ۔ تو تمہارے ہی نفس ہے، اس کے بعد بھی یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور اس دنیا میں، اور پھر اس کے بعد ایک مستقل دشمن ہے تمہارا جو چھپ کے اور تمہارے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ تو دشمن تمہارے بہت ہیں، لیکن سارے دشمنوں کے درمیان تمہارا خالق اور مالک، تمہارا جو ہے پروردگار، تنہا وہی تمہارا دوست ہے، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ایمان لانے کے بعد سارے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی سرپرستی اور ولایت تمہیں حاصل ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے، کس کا؟ ان تمام لوگوں کا، آمنو کہ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کے معنی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لے آئے تو ہم سے رشتہ پوری دنیا سے، ہم سب کے رازق ہیں، ہم سب کے خالق ہیں، ہم سب کی صورت بنانے والے ہیں، ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں، مگر ایک رشتہ جو ولایت کا ہے وہ فقط ان بندوں سے ہے جو صاحبان ایمان ہیں۔ اور جو صاحبان ایمان ہیں ان سے ہماری ولایت کا رشتہ یہ ہے کہ ہم ان کو ظلمات یخرجہم من الظلمات الی النور، ہم جو ہیں ان کو ظلمات سے نکالتے ہیں اور نور کی طرف لے آتے ہیں۔ تو ظاہر ظلمات تو بہت سی ہیں، وہ نور کون سا ہے کہ جس کو نور ولایت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نور انسان کو مل جاتا ہے تو وہ شرک سے بھی باہر نکل کے موحد ہو جاتا ہے، کفر سے بھی باہر نکل کے مسلم ہو جاتا ہے، نفاق سے بھی باہر نکل کے مومن ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد اعظم۔ اللہ نے بڑے بڑے مرسلین پیدا کیے مگر کبھی اپنے کو رسول نہیں کہا۔ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء پیدا کیے مگر کبھی اپنے کو نبی نہیں کہا۔ اللہ نے بڑے بڑے ائمہ پیدا کیے مگر کبھی اپنے کو امام نہیں کہا، مگر اپنے کو کہا تو ولی کہا۔
اس کے معنی ولایت ہی وہ منصب ہے، ولایت ہی وہ منصب ہے جو سب کو گھیرے ہوئے، اگر یہ ولایت کا نور انسان کو آ جائے تو رسالت کی بھی معرفت ہو جائے، امامت کی بھی معرفت ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی۔ بس یہ کام آنے والا ہے نزا کے بعد۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ابھی نہ آپ کو تجربہ ہے نہ ہمیں تجربہ ہے کہ جب روح کھینچی جاتی ہے تو وہ وقت کیسا ہوتا ہے، نزا کا وقت، جانکنی کا وقت۔ اسی لیے جانکنی کہا گیا۔ انسان حسرت سے دیکھتا ہے چاروں طرف، اس وقت یہ نور کام آنے والا ہے۔ اس کے بعد قبر میں چلے گئے، وہاں یہ نور کام آنے والا ہے۔ اس کے بعد برزخ میں چلے گئے، وہاں کام آنے والا۔ اس کے بعد حشر میں اکٹھا ہو گئے، وہاں کام آنے والا۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو خطرناک موقع ہے جو جہنم سے ہو کے گزرتا ہے، اس صراط پہ کام آنے والا ہے، اور اس کے بعد میزان پہ کام آنے والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی دوستی کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ یہی نور ولایت ہے۔ امام حسین نے اسی لیے کربلا جو لانچ کیا تو ولایت کے نام کے اوپر کیا۔ ولایت کے مقابلے میں ملوکیت تھی جو سب سے بڑا اندھیرا ہے، اور ہمارے اس سے بڑا کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ جب تخت آ جاتا ہے، جب تاج آ جاتا ہے، جب بیت المال جو ہے بھر جاتا ہے، جب فوج پر فوج ہوتی ہے تو انسان کو پھر خدا یاد نہیں رہتا، اسے بس اس کی فکر رہتی ہے کہ ہماری آرمی سلامت رہے، اس کی فکر رہتی ہے کہ ہماری ٹریجری سلامت رہے، بیت المال سلامت رہے، اس کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا تخت و تاج سلامت رہے۔ لیکن ان ساری باتوں کی سلامتی میں خود اس کی سلامتی نہیں ہوتی، اسے اس کی خبر نہیں ہوتی کہ جسے سلامتی سمجھ رہا ہے وہی اس کی بربادی کا ذریعہ ہے، اور ایک اندھیری کی طرح چھا جاتا۔ لہذا ایک اتنا بڑا حاکم کہ ابھی تک روم میں بھی کوئی اتنا بڑا ایمپرر نہیں گزرا جو 4 کانٹیننٹ پر بیک وقت حکومت کرے۔ سینٹرل ایشیا پہ اس کی حکومت، مصر پہ اس کی حکومت، عرب پہ اس کی حکومت، شام میں اس کی حکومت، اتنا بڑا 4 کانٹیننٹس کے اوپر بر اعظم پر جس کی حکومت ہو۔ اب وہ نشے حکومت میں اگر حسین سے مطالبہ بیعت کرے تو ظاہر ہے کہ جب تک امام حسین یہ بتا نہ دیں کہ ملوکیت بڑی ہے یا ولایت بڑی ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ سامنے سارا تصور ہے، بھرا ہوا ہے امام حسین کے سامنے۔ اندھیروں میں جتنے مسلمان ہیں وہ سب امام کے سامنے ہیں۔ یزیدیت کا اندھیرا، عیسائیت کا اندھیرا، بہت سے اندھیرے ہیں کہ جس میں کوفے والے ہیں۔ کوفے کو جو دارالسلطنت بنایا تھا علی بن ابی طالب نے، اسی لیے بنایا تھا۔ آج تک الزام ہے امام علی بن ابی طالب کے اوپر کہ دیکھا علی نے کیسا سنت رسول کو بدل دیا۔ ان کا کیپٹل مدینہ تھا، ان کا کیپٹل مکہ تھا، ان کی دارالسلطنت اٹھا کے کوفے لے گئے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کوفہ جو تھا اس وقت مرکز تھا اندھیروں کا، اور اصلاح وہیں سے ہوتی ہے جہاں مرکز، جہاں ظلمتوں کی آماج گاہ ہو۔ لہذا کوفے میں بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، اور بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ امام حسین کے سامنے جو لشکر تھا اس میں کچھ رومن آرمی تھی اور کچھ سیرین آرمی تھی، اور لاکھوں کی تعداد میں سپاہی تھے۔ ان سپاہیوں میں جو اندھیرے تھے، سب سے بڑا اندھیرا یزیدیت کا اندھیرا تھا، اس کے بعد عیسائیت کا اندھیرا تھا، اس کے بعد ایک خاندان کا اندھیرا، بنی امیہ کے خاندان کا، جسے عثمانیت کا اندھیرا کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے ولایت کے نور سے اس طرف سے کھینچنا شروع کیا اور نکالنا شروع کیا، تو عیسائیت کے اندھیرے سے وہب کو نکالا، اور
عثمانیت کے اندھیرے سے زہیر کو نکالا، یزیدیت کے اندھیرے سے حر کو نکالا۔ کس طرح سے حر کو نکالا؟ ویسے تو 16 آدمی تھے جو ادھر سے چلے آئے تھے، لیکن خاص نام جو ہیں ایسے میں کہ حسین کے پاس مال دنیا میں سے کچھ نہیں تھا، جس کے پاس ایک قطرہ پانی نہ ہو وہ کھینچ رہا ہے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے پانی کے بلبوتے پہ نہیں کھینچا، کھانے کے بلبوتے پہ نہیں کھینچا ہے تو فقط نور ایمان کے بلبوتے کے، نور ولایت کے بلبوتے کے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار فرزدق سے ملاقات ہوئی امام حسین کی، جو کوفے سے آئے ہوئے تھے۔ کہا کہ کیا حال ہے کوفے کا؟ تو کہا کہ مولا ان کے دل سب آپ کی طرف، مگر ان کی تلواریں سب آپ کے خلاف۔ اب اس جملے کا تجزیہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انسان حکومتوں کا ساتھ دیتا ہے، کردار کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو جب کردار کی بات آتی تو سب آپ کو نواسہ رسول سمجھتے ہیں، سب آپ کو معصوم سمجھتے ہیں، سب آپ کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، لیکن جب ساتھ دینے کی بات آتی ہے تو تلوار یزید کی طرف سے چلاتے ہیں، آپ کے خلاف چلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اندھیرا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اپنے دین کو، ملوک جو بادشاہ وقت، جو سلطنت وقت ہوتی ہے، سارا دین جو ہے وہ سلطنت کی طرف جھک جاتا ہے۔ بہرحال امام حسین نے فرزدق سے پوچھنے کے بعد ایک منزل پر، جب آپ مکے سے چلے تو ایک منزل جس کا نام شراف ہے، اس منزل پر کہا کہ جتنا ہو سکے اپنی مشکوں کو پانی سے بھر لو، جتنا کثرت سے بھر لو۔ کسی کو کیا معلوم تھا امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ تھوڑی دور گئے تو شخص نے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ تکبیر کا کون سا وقت تھا؟ کہا کہ نخلستان نظر آ رہا ہے۔ نخلستان ریگستان کی ضد ہے۔ ریگستان کو ڈیزرٹ کہتے ہیں، نخلستان جہاں پیڑ ہو، جہاں سبزہ ہو، جہاں پانی ہو۔ تو تکبیر کی آواز بلند کی ایک شخص نے، لوگوں نے پوچھا کون سا موقع ہے؟ کہا بہت دور نخلستان نظر آ رہا ہے، بہت اونچے اونچے درخت نظر آ رہے ہیں، تو ہمارے خوشی کے اللہ کی تکبیر، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں کہ اب وہاں پہ ٹھہریں گے، آرام کریں گے، ریگستان سے نکل کے نخلستان میں چلے آئیں گے۔ تو یہ کہہ کے بڑھتے رہے، بڑھتے بڑھتے دیکھا تو کہا کہ جنہیں ہم پیڑ سمجھ رہے تھے وہ پیڑ نہیں ہیں، وہ تو نیزے ہیں کہ جو بلند ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی لشکر ہے کہ جو آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد وہ لشکر بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا، ادھر سے امام حسین کا لشکر ہے وہ بڑھ رہا ہے، ادھر سے ان کا لشکر ہے، اتنی تیزی سے دوڑا دیا خر نے کہ سارے سپاہی جو تھے ان کی زبانیں نکل آئیں پیاس سے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین سے یہ نہیں دیکھا گیا، آپ نے جتنا پانی تم نے منزل شراف پر لیا تھا وہ سب ان کے اوپر صرف، اور دیکھو جب تک گھوڑے 2 بار سر نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی، سپاہیوں کو پانی۔ خود ایک شخص پیاس سے اتنا بحال تھا کہ وہ مشکیزے کا دہانہ اپنے منہ میں لے نہیں پا رہا۔ حسین نے اس کے سر کو سہارا دے کے مشکیزہ اس کو پلایا، دم میں دم آیا۔ جب تازہ دم ہو گیا اسی وقت ظہر کا وقت آ گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ لے، یہی جو تو بھی نماز پڑھ لے۔ ایک بار پلٹ کے حر نے کہا مولا یہ کیا آپ نے کہا؟ آپ کے ہوتے ہوئے، نواسہ رسول کے ہوتے ہوئے، اور میں نماز پڑھاؤں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ بڑا ایک عجیب سا موڑ ہے سر، نماز امام کے پیچھے پڑھیں۔ آپ ذرا سوچیں، جب نماز کی بات آئی امام کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن جس امام کے پیچھے پڑھیں گے انہی کو قید کر کے اور ابن زیاد کی طرف لے جائیں گے۔
اس کا تجزیہ بہت مشکل ہے. نماز ختم ہوئی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی اب ظاہر ہے لوگ آگے بڑھنے لگے. بس نماز کے ختم ہونے کے بعد امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جس نے ابھی نماز پڑھی ہے یہ کہہ کے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہیں اور جائیں، کہیں نماز پڑھیں، اسی کا ہاتھ تھا اور لجام فرض تھے حسین. توجہ رہے، آپ کے سامنے منظر ہے، اس لیے کہ کربلا ایک ایسی تازی تاریخ ہے کہ لگتا نہیں کہ پرانی بات ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آج ہی یہ واقعہ ہو. حسین کے لجام فرض کے اوپر امام حسین نے دیکھنے کے بعد اللہ رے حکمت حسین، یہ جملہ امام حسین کے دہن پہ زیب نہیں دیتا، مگر ہادی کا فریضہ یہی ہے کہ اگر اس کے تحت شعور میں بھی کہیں کوئی نور، کہیں کوئی روشنی ہے تو اسے نکالنے کے سلیقے کو ہدایت کہا جاتا ہے. ایک ایسی بات کہہ دی کہ جیسی لجام فرض پہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. ماں کا نام بہت مقدس ہوتا ہے. کوئی بہادر انسان مجمع میں اپنی ماں کا نام سنے. اسی لیے کہا تھا کہ یہ نام جو ہے وہ مشتعل کرے گا حر کو. بفر گیا وہ. بفرنے کے بعد ایک بار حسین کی طرف یہ کہا کہ اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو میں پلٹ کے میں بھی اس کی ماں کا نام لے لیتا، مگر آپ کی ماں. بھئی یہیں سے انقلاب آیا ہے. حر کے دل کے اندر جو انقلاب آیا وہ یہیں سے آیا. میں کس کے مقابلے میں آ گیا ہوں؟ میں کس کو قید کرنے کے لیے آ گیا ہوں؟ میں نے کس کے سامنے گستاخی کی؟ میں نے کس کی لجام فرض پہ ہاتھ رکھا؟ لکھا ہے کہ اس کے بعد تڑپتا ہی رہا ہے حر، تڑپتا رہا حر. زیادہ دن نہیں گزرے، 2 محرم کو آ گیا تھا کربلا میں، اور 2 محرم سے 9 محرم تک برابر تڑپتا رہا. بس اسی تصور سے تڑپتا رہا، اور بڑھتا جاتا ہے اس کا اضطراب، بڑھتا جاتا ہے اس کی بے چینی اور بے قراری بڑھتی جاتی ہے. تاریخ میں جو نقشہ دیا ہوا یہ کہ جب 9 تاریخ آ گئی تو وہ کبھی خیمے سے باہر نکلتا تھا، کبھی فرات کی طرف دیکھتا تھا، کبھی پھر خیمے میں جاتا تھا، کبھی پھر باہر. ایک شخص نے کہا کہ تو آرام کیوں نہیں کر لیتا؟ کل جنگ ہونے والی ہے، آج آرام کی ضرورت ہے رات. تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ تم سن رہے ہو کہ کچھ بچوں کے التش التش کی آواز آ رہی. تھوڑی دیر کے بعد اس کا بھائی آیا. بھائی نے کہا کہ یہ حالت تمہاری دیکھی نہیں جاتی، شاید تم بہت دن سے پیاسے ہو، اس لیے کہ پانی بند کر دیا گیا تھا 7ویں سے، لیکن حر نے خود اپنے اختیار سے اپنے اوپر پانی بند کر دیا تھا. نمی تاریخ کو ظاہر ہے کہ پیاس کی شدت سے جو اثر ہو تو وہ دوڑ کے پانی لے آیا کہ اسے پی لے. اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا چلو، اور ایک خیمے کے پیچھے لے گیا. کہا تمہیں کچھ آواز آ رہی؟ کہا ایسا لگ رہا ہے بہت چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بےتاب بے چین ہو کے اللہ تشدد. کیا تم بتاؤ کہ اب ایسے میں ہم پانی پی لیں؟ تو وہ جو ظرف تھا اس کے بھائی کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، وہ گر پڑا. اور اب اس کے بعد شب عاشور گزر گئی. عاشور اب وہ حر جو ہے اپنے خیمے سے نکلا، پسر سعد تک گیا، اور جانے کے بعد عجیب سوال کیا. کہا کہ پسر سعد، کیا تیری تلوار حسین کے خلاف چلے گی؟ کیا کل اس کے خلاف جنگ ہوگی؟ پسر سعد نے کہا نہ صرف جنگ ہوگی بلکہ وہ جنگ ہوگی کہ جو یادگار ہو جائے، جس میں سر کٹ کٹ کے اڑتے ہوئے نظر آئے، ہاتھ کٹ کٹ کے گرتے ہوئے نظر آئے. بس ایک بار کہا مگر میری تلوار تو حسین کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ کہہ کے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کی طرف چلنا چاہ رہا تھا. اس کا بیٹا آ گیا. بیٹے نے آ کہا بابا کدھر کا رخ ہے؟ کہا میرے لال کیا بتاؤں، میں جہاں پہ کھڑا ہوں
وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے. اگر آگے بڑھ جاؤں تو جنت ہے، اگر پیچھے رہ جاؤں تو دوزخ ہے. کہا بابا ایک بات بتائیے، کیا کوئی باپ اپنی اولاد کو جنت سے محروم رکھتا؟ تو آپ کو یقین ہے کہ آپ جنت کی طرف جائیں تو اپنی اولاد کو کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ کہا میرے لالا آؤ. کہا میں اس وقت کیا آپ کی خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا ایک بڑی خدمت کر سکتے ہو. اپنے جیب سے ایک رومال نکالا، کہا ان ہاتھوں کو کس کے باندھ دے تاکہ میں مجرم بن کے جاؤں، تاکہ یہ بندھا ہوا ہاتھ حسین سے جانے سے پہلے کہہ دے کہ آپ مجھے مجرم سمجھیں، میری خطا اگر بخش سکتے ہیں تو بخش دیں. ادھر تو یہ حر نے کیا اور ادھر ایک بار آواز گونجی، حسین کہاں ہے میرا بھائی عباس، کہاں ہے میرا بیٹا علی اکبر، آگے بڑھو، استقبال کرو، اس لیے کہ مہمان آ رہا ہے. جیسے حر پہنچے سر کو قدموں پہ رکھ دیا، اٹھا نہیں رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے جب تک آپ کہہ نہ دیں گے کہ میں نے معاف کیا یہ سر نہ اٹھے گا. حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، مگر تو ایسے وقت آیا جب تیری میزبانی تیری ضیافت کچھ نہیں کر سکتا. کہا مولا یہ نہ کہیے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اس وقت سب سے بڑی میزبانی یہ ہے کہ دل میں جو احساس جرم ہے، میں پہلا مجرم ہوں جو گھیر کے لایا ہے یہاں، میں پہلا مجرم ہوں جس نے الزام فرض پہ ہاتھ رکھا. اس احساس جرم کو آپ ہی کم کر سکتے ہیں. آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پہلے سب سے پہلے جا کے اور آپ کی طرف سے نصرت کروں. کہا اے حر، اگر میں تیری مہمانی نہیں کر سکتا، پانی نہیں پلا سکتا، ضیافت نہیں کر سکتا، تو کیا تھوڑی دیر تک تجھے لذت حیات نہیں دے سکتا؟ ابھی میں تجھے اجازت نہیں دوں. کہ مولا اب میری بات کو نہ ٹھکرائیے گا، میں نے آپ کے بچوں کو اس نرغ میں لایا، آپ میرے بچے کو سب سے پہلے اجازت دے دیجئے. ایک بار اجازت دی، حسین نے گیا، رجس پڑھا، اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا. لیکن جب گھوڑے سے گرنے لگا تو اپنے باپ کو آواز دی، باپ کے کانوں میں بیٹے کی آواز گئی تو بے تحاشا باپ مقتل کی طرف بڑھنے لگا. پھر ایک آواز آئی، اے بیٹا علی اکبر، کس کے خر کی کمر کو پکڑ لو. کسی باپ کا کلیجہ نہیں ہے جو اپنے بیٹے کو نوجوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھے. ایک بار امام حسین خود آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد اس کے بیٹے کی لاش کو بھی لائے، خر کو بھی اجازت دی. لیکن جب خر کی طرف جا رہے تھے تو خر جب گھوڑے سے گرا، اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اے حر، تو نے نصرت میں بڑے زخم کھا لیے. کا مجھے کوئی احساس نہیں ہے زخم کا، البتہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آسمان سے نور کی کوئی ہماری اتر. کہو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری ماں تیرے استقبال کے لیے آ رہی ہے. اور یہ کہہ کے جیب سے رومال نکال کے خر کے زخم کے اوپر باندھا اور باندھنے کے بعد کہا کہ یہ رومال میری ماں نے تیرے لیے بہت پہلے سے تیار کیا تھا، جو آج میں نے تیرے حوالے کر دیا، اب جا. اور اس کے بعد ہم میدان کربلا میں اب عصر عاشور تک زخموں پر زخم کھائیں گے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا. بار لا محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا. جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل، پالنے والے دنیاوی و اخروی حاجات جو لیے ہوئے ہیں ان کو پورا فرما دے. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ابان و انصار میں شامل. ماتم